روزگار لائے گی۔ ہم نے آج بھی اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں اگر آپ نوکریوں کا دیکھیں، تنخواہیں بڑھانے کا دیکھیں، پینشن کا دیکھیں، آپ جن لوگوں کو جاب سے نکالا گیا ان کو واپس ہم نے بحال کروائے۔ ہم نے اس حکومت میں بھی 16 مہینے کی حکومت میں بھی اپنے سرکاری ملازمین کی جنگ لڑی، اور 50% تو نہیں کر سکے لیکن ہم نے 35% جو ہے وہ اضافہ کیا۔ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دیکھیں جس میں اس وقت جو ہے تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ ہماری غریب خواتین مستفید ہو رہی ہیں، اور 7,000 سے ہم نے ان کے جو ہے وہ وظیفہ 9,000 کیا تھا، ان کے بچے ٹیوشن فیس بھی لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت آنے کے بعد جو یہ فلاحی کام ہم نے شروع کیا ہے اس کو فلاحی ریاست کا تصور جو تھا اس کو آگے بڑھائیں گے۔ جو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کی بات کرتا تھا اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سیلاب آیا تھا تو سیلاب میں 20 لاکھ گھر پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں شروع کیے، اور ان کچی آبادیوں کو جن کے گھر کچے تھے ان کو مکانات کو پکا کر رہے ہیں اور ان کی خواتین کو مالکانہ حقوق دے رہے ہیں۔ اس طرح جب ہماری حکومت پورے پاکستان میں آئے گی، صوبوں میں آئے گی، تو ہم یہی چیز جو ہے باقی کچی آبادیوں کا بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم کچی آبادی چاہے وہ اسلام آباد میں ہے چاہے پاکستان کے جس صوبے میں بھی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دیں گے اور ان کو اپنے گھر کا اور اپنی زمین کا اور اس کا مالک اس خاتون کو بنائیں گے۔ روزگار کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جب بھی حکومت آئی ہے ہم نے لوگوں کو روزگار دیا۔ آپ تھر کول کو دیکھیں، اور جب بھی حکومت آئی ہے ہمارے مسلم لیگ کے دوستوں کی، انہوں نے ہمیشہ پرائیویٹائزیشن پہ زور دیا۔ آج بھی پی آئی اے کو سوچی سمجھی منصوبے کے تحت پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ ان کے جو ہمارے ملازمین ہیں پی آئی اے کے، ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ جس طرح ماضی میں سٹیل مل کے ساتھ کیا گیا وہ پی آئی اے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ہم پی آئی اے کے ملازمین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پی آئی اے کے ملازمین کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور ہم کسی صورت بھی پی آئی اے کے ملازمین کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ان کا چولہا نہیں ٹھنڈا ہونے دے سکتے، اور ہم ان کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو ہے ان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ یہ کچھ گزارشات تھی۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی، ہم نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہا کہ واحد جماعت ہے کہ جو عوام میں موجود ہے۔ ہم عوام میں گئے ہوئے ہیں، ہم نے بھی 6 کنونشن کیے، اس سے پہلے تھر میں جلسہ کیا، اور باقی جماعتیں اس وقت جو ہے وہ بیساکھیوں کی تلاش میں ہیں۔ کبھی ایم کیو ایم کی بیساکھی، کبھی بلوچستان عوامی پارٹی کی بیساکھی، کبھی خیبر پختونخوا میں بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کا جمہوریہ حق ہے، وہ بیساکھیوں کے ذریعے ہیں، لیکن آنے نہیں دیں گے۔ ووٹ کی طاقت عوام کے ساتھ ہے۔ الیکشن شاید ان کی مرضی کے مطابق ڈیٹ ہو، لیکن انگوٹھا جو ہے جس نے لگانا ہے وہ عوام کے پاس ہے، وہ عوام کے ووٹوں کے ذریعے آنا ہے، کسی کے ذریعے نہیں آنا۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ نے چوتھی دفعہ بھی یہ جو ہے نظریہ دینا ہے کہ آپ سلیکٹ ہو کر آ رہے ہیں یا آپ لاڈلے ہو، اب نے ایک لاڈلے کو تو بھگت لیا جس نے تباہی کر لی، اب دوسری تباہی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ عوام کے پاس جائیں۔ اگر عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں کرنا، ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کو بھی اگر عوام ووٹ نہیں کرتی یا کرتی ہے جو بھی ہے، ہمیں عوام کے فیصلے ماننے چاہیے، ہمیں بیساکھیوں کی طرف اور دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سیدھا دیکھنا چاہیے، اور عوام کے پاس یہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ تو یہی میری کچھ گزارشات تھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے یہ ہمیں سکھایا کہ ہم نے کبھی بھی اس قسم کی چیزوں میں جو ہے وہ بات چیت ان کا پرسنل ایشو ہے۔ جو چیزیں آج ان کو یاد آ رہی ہیں تو 4 سال پہلے بھی ڈسکشن تھی، اس وقت ان کو نہیں تھی یاد، 4 سال کہیں جتنا بھی عرصہ کہیں، لیکن جو آج ہمیں جو لوگ ہمیں بات چیت کر رہے ہیں، ہمیں نہیں، جو بات چیت عام طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذاتی مسائل ہیں اور پتہ نہیں کوئی ایس او پی یا کوئی ایسا کہتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو میں ان سے سوال کروں گا کہ ایک زمانے میں ایک زمانی نامی خاتون ٹی وی چینلز پہ روزانہ آپ بلاتے تھے، آپ سے مراد چینلز والے بلاتے تھے، کس کیپیسٹی میں بلاتے تھے؟ وہ کیا دعوے کرتی تھی؟ جب پیپلز پارٹی کی بات آتی ہے تو ساری چیزیں آپ کہتے ہیں کہ اس کو سب کچھ سارے خون معاف اور ان کو پیپلز پارٹی کی داخلشی آپ کریں، اور جب دوسری جماعتوں کی بات آتی ہے پھر کہتے ہیں لوگوں کے گھروں کی باتیں نہ کریں۔ اور جب وہ آپ دیکھتے تھے کہ روزانہ چینل پہ ہمیں تو وہ خاتون اب نظر نہیں آ رہی ہے، کدھر ہے وہ خاتون؟ فرمائشی پروگرام پہ ہر چینل پہ روزانہ رات کو پرائم ٹائم پہ آ جاتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا کردار کشی ہوتی تھی، ہمیں تو اس وقت اف بھی نہیں کی، اور جب تھوڑی سی آپ کے گھر میں ایک پتھر پھینکا جاتا ہے پھر آپ لوگ چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہمارے پی ٹی آئی کے دوست، ہمارے پی ایم ایل این کے دوست، پھر دوسروں پہ بات کریں۔ ہم ابھی بھی نہیں کریں گے، لیکن ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارے ساتھ جو چھیڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خود دکھا دیتے ہیں۔